यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और मुकाशफा की सीरीज़ में वेलकम। आज हमने मुकाशफा की जो चौथी मोहर है उसको देखना है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, चौथी मोहर, इसका पहले हम हवाला देखेंगे और फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चौथी मोहर में यूहन्ना जो है उनको ये दिखाया गया है, कहता है कि मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और आलम अरवा उसके पीछे पीछे है, और इनको चौथाई ज़मीन पर इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और ज़मीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। ले जी, इस मोहर का काम जो है वो हलाकत ही हलाकत है, मौत ही मौत है, जैसा इसके घोड़े से भी जाहिर है कि ये जो घोड़ा है ये जर्द रंग का, और जर्द रंग जो है वो मौत का निशान है, वो मौत को जाहिर करता है। और ये वाहिद घोड़ा है, पहली तीन मोहरों को छोड़ के चौथा जो है इसके अंदर इसका नाम लिखा हुआ है, पहलियों में नाम नहीं लिखा हुआ। इधर लिखा है कि उसके सवार का नाम क्या है, मौत है। पहले सवारों को हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ा है, लेकिन इस सवार का हमें डायरेक्टली पता है कि इसका नाम ही मौत है, यानी कि डेथ का राज होने लगा है। और इस तरह राज होने लगा है कि मौत तो है ही है, लेकिन आलम अरवा उसके पीछे पीछे है। मौत और आलम अरवा जब साथ साथ है, इससे भी एक बात समझ में आ रही है कि ये बड़े पैमाने के ऊपर जो है ना हलाकतें होनी है। और जैसे हमें पता है कि मौत जो है वो जब किसी पे आती है तो जिस्म जो है वो तो कब्र में चला जाता है, लेकिन रूह जो है वो आलम अरवा में जाती है। आज रूह जो आलम अरवा में जाती है वो गैर ईमानदारों की जाती है। मसीह में जितने मुर्दे मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं, और उनकी रूहें जो हैं वो फिरदौस में जाती हैं, खुदावंद के पास जाती हैं। ठीक है। अब इससे एक बात ये भी पता चल रही है कि इसमें जो लोग मर रहे हैं वो गैर ईमानदार मर रहे हैं, वो जो मसीही लोग हैं, जो मसीह के पीछे चलने वाले हैं, वो लोग नहीं हैं। अच्छा, अब आलम अरवा जो है वो तो पताल में है जी, तो इसलिए जितनी भी रूहें हैं वो, इससे आइडिया ये दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट ये दिया जा रहा है कि वो साथ साथ समेटता जा रहा है। आलम अरवा खुद ही उनको समेटता जा रहा है, रूहों को वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंबॉलिक मीनिंग में बात ये हो रही है। अच्छा, अब लेकिन आगे बात देखें कि ये इतने बड़े पैमाने पे है कि यहाँ पे लिखा है कि एक चौथाई जो जमीन पर रहने वाले लोग हैं ना वो हलाक हो जाएंगे, इनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया। अच्छा, और चौथाई ज़मीन से आप ये हिसाब लगाएं कि अगर आज दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो 7 बिलियन या 8 बिलियन के लगभग है, 7 या 8 अरब, तो उसमें से आप हिसाब लगाने 4 दूनी 8 है, तकरीबन 2 अरब के करीब लोग हलाक हो जाएंगे। इतने बड़े पैमाने पे लाभ, ये छोटी नहीं होंगी। और इतने बड़े पे हलाकत आने के लिए डेफिनेटली ये बहुत सारे जो है ना चीज़ें कारगर होंगी। खुदावंद बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल में लेकेंगे, और यहाँ पर खुदावंद ने उनके नाम भी बता दिए कि मैंने कैसे 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 काम करना है। और ये जो बात है ये खुदावंद ने पहले भी की हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से की हुई है। ये देखें जी, लिखा है कि इनको चौथाई ज़मीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और ज़मीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। ठीक है। अच्छा, जब इस आयत को मैंने देखा तो मुझे तो बिल्कुल हिस्कियल में जो खुदावंद ने सारा काम किया, पूरा हिस्कियल जैसे खुदावंद ने उनको सजा दी है यहूदियों को और बनी इसराइल को, एकदम पूरी की पूरी किताब बात ही ये करती है। और वहां पे देखें, हवाला देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली यही अल्फाज है। लिखा है, बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जब मैं अपनी 4 बड़ी बलाएं यानी तलवार और कहद और मोहलिक दरिंदे और वबा यरूशलेम पर भेजूंगा कि उसके इंसान और हैवान को काट डालूं तो क्या हाल होगा। ठीक है जी। तो खुदा ने तय किया कि अब यरूशलेम की बर्बादी है, और मैंने बनी इसराइल के पीछे तलवार के साथ भी आना है, वबा के साथ भी आना है, और कहत के साथ, काल के साथ भी आना है, और जंगली दरिंदों के साथ भी आना है। यही 4 चीज़ें, और हमें मुकाशफा की चौथी मोहर में यही 4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इट्स नॉट कोइंसिडेंस, ये खुदावंद का ये काम है। जब भी खुदावंद नेशंस के ऊपर वो लेकर आते हैं ना, जजमेंट लेकर आते हैं, सज़ा लेकर आते हैं, जो उन्होंने बड़े खुदावंद के खिलाफ गुनाह किए हैं, तो खुदावंद यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। वबा भी आएगी, काल भी आएगा, कहत भी आएगी, बीमारी भी आएगी। ये देखें, एक हवाला और पढ़ दूं। लिखा है
میں خداوند نے یہ فرمایا ہے، یعنی جب میں سخت قحط کے تیر جو ان کی ہلاکت کے لیے ہیں ان کی طرف روانہ کروں گا، جن کو میں تمہارے ہلاک کرنے کے لیے چلاؤں گا، اور میں تم میں قحط کو زیادہ کروں گا اور تمہاری روٹی کے عصا کو توڑ ڈالوں گا، اور میں تم میں قحط اور برے درندے بھیجوں گا اور وہ تجھے لا والد کریں گے، اور مری اور خون ریزی تیرے درمیان آئے گی، اور میں تلوار تجھ پر لاؤں گا، میں خداوند ہی نے فرمایا ہے۔ یہ بھی حزقیل کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ طے کر لی خدا نے بات کہ میں ایسے 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 کروں گا اب تیرے ساتھ، کیونکہ تو نے غیر قوموں کی پیچھے لگ گیا اسرائیل، اور تو نے بت پرستی کی ہے، ٹھیک ہے، اور اب تیری خیر نہیں ہے۔ اور ایک جگہ لکھا ہے باہر تلوار ہے اور اندر وبا اور قحط ہے، جو کھیت میں ہے تلوار سے قتل ہوگا، اور جو شہر میں ہے قحط اور وبا اسے نگل جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سو خداوند یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلی مہروں میں کال بھی پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور خون ریزی جنگ و جدل بھی ہوا ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا، اس میں وبا بھی ایڈ ہو گئی اور جنگلی درندے بھی ایڈ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ سو وہ تو چل ہی نہیں تھی، سو اس کی وجہ سے یہ اور بھی چیزیں بیچ میں شامل ہو گئی، سو بڑے پیمانے پہ جو ہے سزا آ رہی ہے، اور ایسے نہیں اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اچھا، اور دیکھیں جنگلی درندوں کو بھی خداوند استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ ہے کہ بیابان میں جب بنی اسرائیل جا رہے تھے تو خداوند نے ان میں کیا بھیج دیے، جلانے والے سانپ بھیج دیے، اور انہوں نے ان کو ڈسا اور بہت سے اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور یہ لٹرل معنوں میں ہوا تھا، ایسے نہیں تھی، کوئی سمبولک بات نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو آخری وقت میں بھی ایسے ہوگا کہ اتنا جو ہے نا جنگ و جدل اور خون ریزی ہوگی کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے، اور کہیں پر چین نہیں ہے، اور اس دوران فرق طریقوں سے لوگ ہلاک اور ان پر موت آ رہی ہے۔ ایک جگہ دیکھیں یرمیہ 8:17 میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے دیکھو میں تمہارے درمیان سانپ اور افعی بھیجوں گا، جن پر منتر کارگر نہ ہوگا، وہ تم کو کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے ایک دفعہ بیابان میں ہو چکا ہے، ایک دفعہ یہ اسیری کے سے پہلے کی بات ہے، اور اب خداوند فیوچر میں بھی ایسا ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس دوران اب یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو ایمانداروں کا کیا ہے؟ ایماندار جو لوگ ہیں خداوند کے، وہ اس مصیبت کے دور میں بھی خداوند ان کو محفوظ رکھے۔ ایک حوالہ دیکھیں بڑا اچھا حزقیل کا ہی، ادھر لکھا ہوا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، جب کوئی ملک سخت خطا کر کے میرا گنہگار ہو اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، یہ بالکل اس زمین کی بات، اور یہاں پہ تو ملک ہے لیکن اس وقت پوری زمین خداوند کی سزاوار ہے، اور خداوند اب ہاتھ اپنا اس پر چلا رہے ہیں، اور لکھا ہے اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اور اس کی روٹی کا عصا توڑ ڈالوں اور اس میں قحط بھیجوں اور اس کے انسان اور حیوان کو ہلاک کروں، تو اگرچہ یہ 3 شخص نوح اور دانیل اور ایوب اس میں موجود ہوں، تو بھی خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ تو یہ اتنا کچھ سخت وقت ہوگا، اتنی بڑی مصیبت کا ٹائم ہوگا کہ جو ایماندار ہے وہ اپنی ہی جان بچائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی فضل کے دور کی بات نہیں ہے، یہ ججمنٹ کے دور کی بات ہے۔ تو جب ججمنٹ کا دور ہے تو جو تو ایمان پہ قائم ہے وہ تو بچ جائیں گے، لیکن جو ایمان پر قائم نہیں رہیں گے یا جو غیر قوم والے ہیں جن کے لیے خدا نے سزا مقرر کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو گئے، وہ نہیں بچیں گے۔ ایک جگہ پہ دیکھا لکھا ہے، یہ یرمیہ کا حوالہ ہے، ادھر لکھا ہے کہ اور جب وہ تجھ سے کہیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف جائیں، جو تلوار کے لیے ہیں وہ تلوار کی طرف، اور جو کال کے لیے ہیں وہ کال کو، اور جو اسیری کے لیے ہیں وہ اسیری میں جائیں، اور میں 4 چیزیں ان پر مسلط کروں گا، خداوند فرماتا ہے، تلوار کو کہ قتل کرے، اور کتوں کو کہ پھاڑ ڈالیں، اور آسمانی پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کہ نگل جائیں اور ہلاک کریں۔ دیکھیں جی، آسمانی پرندے بھی درندے بھی، سو خداوند ہر طریقے سے جو بھی اس کے کیا کہنا چاہیے بلائیں ہیں ان کو استعمال کر کے تو لوگوں کو ہلاک کریں گے۔ سو چوتھی مہر جو ہے یہ اس کا ٹائم ڈیوریشن وہ تقریباً یہی بنتا ہے جو مخالف مسیح کی آمد، اس کے بعد جو 3.5 سال ہوں گے اس کے بعد یہ کام شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس ٹائم بڑی ہلاکت ہے، تقریباً 2 ارب لوگ اس میں ہلاک ہو جانے ہیں۔ سو اب یہ دیکھیں، بعض لوگ تفسیر کرتے ہیں کہ جی یہ پاسٹ میں باتیں ہو چکی ہیں، پریٹرسٹ ویو،
پھر ایک ہسٹوریسسٹ ویو ہے کہ ہسٹری کی میں صدیوں میں 2000 صدیوں میں وقفے سے کبھی کبھی صدیوں میں یہ کام ہوتے رہے ہیں، کلیسیا ہلاک ہوتی رہی، یا ججمنٹس آتی رہی، وبائیں آتی رہی، کال آتے رہے ہیں، پینڈیمک پڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سارے ہوئے ہیں۔ لیکن میں فیوچرسٹ ویو کا اس لیے حامی ہوں کیونکہ وہ سب کچھ تو ہوا لیکن خداوند نہیں آئے، خداوند کی آمد ثانی نہیں ہوئی، ججمنٹ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے نشانات جو آخری وقت کے حوالے سے وہ تو پورے ہی نہیں ہوئے، تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ جو پہلی صدی میں بعض باتیں ہو گئی ہیں یا چوتھی میں ہو گئی ہیں یا تیسری صدی میں ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے مجھے یہ جو ویو فیوچرسٹ ویو جو کہ یہ ابھی مستقبل میں باتیں ہونی ہے، مجھے اسی لیے یہ زیادہ اپیل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ہے جی چوتھی مہر، اور ہمیں ایماندار کو دیکھیں تیار رہنا، دانیل کی طرح، ایوب کی طرح، جیسا کلام میں لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان ہی سے جیتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور خداوند کو ہم تبھی پسند آتے جب ہم ایمان پہ کھڑے رہتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ آئی ہوپ کہ آپ نے آج کوئی نئی بات ضرور سیکھی ہوگی۔